یہ فرمائیے گا میڈم کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں، ظاہر ہے یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ایک کیا حوصلہ تھا، کیا موٹیویشن تھی؟ مشتاق صاحب یہاں بھی بہت ایکٹیو تھے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ مجاہد کا آخری پیغام جب وہ اپنے گھر سے جاتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ مشکلات بھرا سفر ہے، کیا کہا وہ؟ جی دیکھیں، جب سے یہ قتل عام نسل کشی شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہمارا یہی مطالبہ تھا اور یہی پیغام تھا، اسی لیے ہم مستقل اپیل کرتے رہے تھے۔ مشتاق صاحب آخر میں بھی جاتے ہوئے یہی کہتے رہے، روز اپنی میسیجز کے ذریعے سے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ساری پاکستانی قوم کو تمام تفریقات کو مٹا کر اس کاز کے لیے جمع ہونا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے، اور خصوصاً امریکی سفارت خانے کے باہر لامتناہی احتجاج کی وہ مستقل اپیل کرتے رہے تمام سیاسی جماعتوں سے، دینی سیاسی جماعتوں سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے۔ اچھا، کیسا رسپانس تھا جب وہ یہاں پہ تھے، آپ بھی ان کے ہمراہ ہوا کرتے تھے؟ آپ سوسائٹی کے رسپانس کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت، میں تو یہی کہوں گی کہ مایوس کن، اگر نہ کہیں کہ اگر، کیونکہ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت کمزور رسپانس رہا۔ جتنے بڑے پیمانے پہ نسل کشی، بدترین مظالم، یعنی ہم نے بچوں کے جسموں کے چیتھڑے دیکھے، وہ مناظر دیکھے جن کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود قوم کی طرف سے جو رسپانس تھا، آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں، وہاں 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ لوگ سڈنی میں نکلتے ہیں، برلن میں نکلتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر رسپانس بہت زیادہ اس لحاظ سے کمزور رہا۔ اور بہرحال ہم لوگوں سے اپیل کرتے رہے اور امید رکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک کلچر ہے کہ لوگ صرف اپنی جماعت کی کال پہ، اپنی پارٹی کی کال پہ، اپنے لیڈر کی کال پہ نکلتے ہیں، اررسپیکٹو کہ وہ کس چیز کے لیے کال دے رہے ہیں۔ صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈر کال دے گا تو آپ کو نکلنا ہے۔ یہ ہمارا ایک مطلب جانا پہچانا ایک یہاں کی سوسائٹی کا ایک وہ ہے، آپ کہہ لیں کہ، تو بہرحال اس کلچر کو، اس ذہنیت کو ختم کرنے میں وقت لگے گا، سوسائٹی کی تربیت کرنے میں وقت لگے گا، تو بہرحال ہم مایوس نہیں ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا میڈم کہ ظاہر ہے مشتاق صاحب کا ایک طویل سفر تھا جس کی روداد آپ نے سنائی، لیکن مسائل سے بھرا تھا جس میں ہر لمحہ خطرہ تھا۔ پیغام کیا دیتے تھے آپ کو؟ چونکہ یہ ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی جا سکتی تھی کہ ان کا جو محاصرہ ہے غزہ کا، اس کو توڑنا، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے جو بات ہوتی تھی کیا کہا کرتے تھے مشتاق صاحب؟ دیکھیے، ان کا شروع سے بہت واضح ذہن تھا اس حوالے سے، اور جب سے خصوصاً یعنی جب سے وہ پولیٹکس میں اپنی نوجوانی اور طالب علمی سے آئے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان کی اس میں زیادہ کہنا چاہیے کہ ہوتی ہے، کلیئرٹی بھی آتی ہے اس کی سوچ میں اور میچورٹی بھی آتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے صوبائی امیر بنے ہیں اور اس کے بعد جب وہ سینٹ میں آئے ہیں، تو ان کا مطلب یہ بہت واضح انہوں نے اپنے سامنے اہداف جو ہمیشہ بتاتے تھے کہ یہ میں نے اپنے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جس میں کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہے، سول رائٹس کا تحفظ ہے، اسی طرح ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ساری چیزوں پر انہوں نے ان کو اپنی پرائیورٹی رکھا۔ میڈم، جو فیملی مین ہوتا ہے، جس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، جس کا اپنا گھر بار ہوتا ہے، ایک عام آدمی یہ ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسی راہ پہ چل پڑے کہ جس میں نظر آ رہا ہو کہ شہادت جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، ہراست ہو سکتی ہے، خطروں بھرا سفر تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں یہ کہوں گی کہ جب انسان کا اندر سے ایک شعور بھی ہوتا ہے اور ایک جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزارنا ہے، خاص طور پہ ظلم کے خلاف اور انسانی حقوق کی جہاں بدترین پامالی ہو رہی ہو، تو وہاں اس سے رہا نہ جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے خاموش رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ جدوجہد نہ کریں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ اور جب انسان اس کے برخلاف ایسے لوگوں کے لیے اپنے جذبات پہ عمل، اپنے جذبے کے کو عمل کی شکل دینا، وہ میرا خیال ہے کہ ایک باعث سکون بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز پھر رکاوٹ نہیں بنتی۔ مشتاق صاحب پوری قوم کا فخر ہیں۔ جب ہم اپنے ملک میں کسی کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عدالت میں چلے جائیں گے اور اس کی رہائی کی ضمانت کروا لیں گے، عدالتیں فیصلے کر دیتی ہیں۔ اب جبکہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے اور انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے، آپ کے کندھوں پہ بھی بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیسے اس کاز کو لے کے آگے بڑھیں گی اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہمیں ساری چیزوں کا پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے ہم نے پہلے ہی مطلب جو بھی حفاظتی یا تدابیر ہو سکتی تھیں وہ ہم نے کی ہیں اپنے طور پہ۔ ہم نے موفا میں بھی منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر بھی لیٹر سبمٹ کیا تھا پاکستان جو پیلسٹائن ایکشن کولیشن ہے اس کی طرف سے، اور پاک فلسطین فورم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ہم نے سینٹ میں، چونکہ اس وقت اجلاس نہیں ہو رہا لیکن کچھ سینیٹرز ہمارے ساتھ بہت زیادہ اس میں تعاون کرتے رہے ہیں، انہوں نے سینٹ میں قرارداد بھی جمع کرا دی ہے، لیکن وہ ابھی ظاہر فلور پہ نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ہم نے کیا کہ ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں پٹیشن فائل کی ہے، اس میں میں پٹیشنر ہوں اور میرے ساتھ جو پاک پیلسٹائن فورم کے صدر ہیں وحاج احمد، ہم دونوں پٹیشنر ہیں، اور ہم نے اس میں یہی حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کا فرض ہے، کانسٹیٹیوشنل آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، خواہ وہ یہاں ہو یا وہ بحیرہ روم کے پانیوں میں ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے سارے انٹرنیشنل لا، یہاں تک کہ پاکستان کا جو میری ٹائم
لا ہے وہ بھی اس کی پوری طرح سے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسانی امدادی قافلہ جو کہ بالکل نہتے شہریوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو ایک سیف پیسج دینا بالکل حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کا پورا حق بنتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی یہ فلوٹیلا بالکل ایک قانونی دائرے میں قانونی کیا کہنا تھا اقدام تھا, اور اس لیے ہماری حکومت سے ابھی بھی یہی وہ ہے کہ اگرچہ ابھی تک ہماری جو پٹیشن تھی اس کی کل پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر آبجیکشنز لگائی گئی, لیکن جج صاحب نے بہرحال آخر میں یہ کہا کہ میں گورنمنٹ کو جتنا پاسبل ہے اتنا میں اس حد تک میں ان کو ڈائریکشنز دے رہا ہوں, لیکن ابھی تک ہمارے سامنے ایسی کوئی سالڈ کنکریٹ چیز نہیں آ سکی کہ کورٹ کی طرف سے کیا ڈائریکشنز دی گئی ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی اسٹیپ ابھی تک نظر نہیں آیا. اچھا, دو چیزیں میں آخری آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جب ایک ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے, اب جب کہ مشتاق صاحب زیر حراست ہیں, اللہ کرے وہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے, قوم سے کیا کہنا چاہیں گی, قوم کو کیا کرنا چاہیے, جو کامن مین ہے وہ کیا کرے؟ جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمارا رشتہ تو صرف انسانیت کا نہیں تھا بلکہ اسلام کا بھی تھا اور ہے, لیکن اس فلوٹیلا کے اوپر بھی 70 سے 80% نان مسلمز ہیں اور انیشیٹو بھی نان مسلمز کا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو ایک سول سوسائٹی کا جو ایک وہ ہے اس کی طرف سے ایک مہم ہے یا اس کی طرف سے اپنی حکومتوں کو پریشر ڈالنا ہے, نکلنا ہے سڑکوں کے اوپر, تو اس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا اور یورپین کنٹریز کا. میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں جرمنی کی, کیونکہ جب سب سے زیادہ بدترین تشدد ہو رہا ہے فلسطین کے لیے نکلنے والوں پر وہ جرمنی برلن میں ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ابھی 3 دن پہلے وہاں پہ 1 لاکھ لوگ نکلے ہیں برلن میں, اور کل جب جیسے ہی فلوٹیلا پہ اٹیک ہوا ہے تو وہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. ان کا ایسا ایک فوری رسپانس ہوتا ہے کہ فوری طور پہ راتوں رات برلن کی سڑکیں بھر گئیں, یہاں تک انہوں نے اپنا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کو بلاک کر دیا. تو اٹلی کے ڈاک ورکرز کی آپ مثال دیکھیے, انہوں نے پورٹس کو جیم کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا تو صرف انسانی بنیاد پر تعلق ہے, تو ہمارا تو اس سے بڑھ کے ایمانی تعلق ہے. تو آخر ہم کیوں ابھی تک کنفیوز ہیں؟ میں اپنے پاکستانی شہریوں سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں عوام کبھی بے بس نہیں ہوتی, عوام کو اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے. تو اس لیے ہم جب تک منظم ہو کے مسلسل نہیں نکلیں گے, بڑی تعداد میں نہیں نکلیں گے, ہم اپنی گورنمنٹ سے کوئی بات نہیں, ہمیں پاکستانی حکومت سے امیدیں دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں. خاص طور پہ ابراہیم اکارڈز کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا, اس کو مسترد کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا, اور حالیہ جو ٹرمپ پلان سامنے آیا 20 نکاتی, اس کی حمایت انتہائی شرمناک ہے. یہ تو فلسطینی شہداء کے خون کا سودا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اسرائیل کو اس کی فتح پلیٹ میں رکھ کے آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غداری ہے فلسطین کے ساتھ, وہاں کے شہداء کے ساتھ. تو ہم اپنے آپ کو اپنی قوت پہچانیں, عوام اپنی قوت پہچانیں. جب تک اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے, جب تک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے, اپنے ذہن کو واضح نہیں کریں گے, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اس لیے